نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی تیسری صورت ہے۔ اس کا نزول مدینہ میں ہوتا ہے ہجرت کے بعد، اور یہ سورہ بقرہ اور سورہ انفال کے بعد نازل ہوتی ہے۔ اسے سورہ بقرہ کی ٹوئن سسٹر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے، یعنی یہ دونوں کافی حد تک سیم ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا آغاز وہ الف لام میم سے ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم حروف مقطعات کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں ٹوٹل، اور سورہ آل عمران میں 200 آیات ہیں۔ الفاظ سورہ بقرہ میں 6031 ہیں، 6031، اور سورہ آل عمران میں 354 الفاظ ہیں۔ ایسے ہی سورہ بقرہ میں حروف بتائے جاتے ہیں 20,000، اور سورہ آل عمران میں 15,336 حروف ہیں۔ یہ ایک بنیادی انفارمیشن ہے کہ اگر ہم اپنے نوٹس میں سے سٹارٹنگ میں ایڈ کر لیں تو انشاءاللہ ہماری نالج میں ہی اضافہ ہوگا۔ اہل کتاب کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اسپیشلی یہود کا ذکر ہے، وہاں پہ بار بار بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم نے 3 گروہوں کا مطالعہ کیا تھا، متقین، کافرین اور منافقین کا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، راسخون فی العلم، جو علم میں پختہ کار ہیں، درست بات کرنے والے ہیں، اور دوسرے جن کے دل میں ٹیڑھ پائی جاتی ہے، فتنہ پھیلانے والے لوگ۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا اسٹارٹنگ میں، ایسے ہی سورہ آل عمران میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اس میں دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے بہت حد تک، انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر میں اس کو دیکھیں گے۔ پھر جیسے سورۃ البقرہ کے اختتام میں دعائیں مانگی گئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور، اور کافر قوم کے مقابلے میں مدد طلب کی گئی تھی، اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی اس کے اختتام میں دعائیں ہمیں ملیں گی، اور ساتھ میں ہی اس نصرت کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی گئی تھی اس کی وضاحت کر دی گئی ہے سورہ آل عمران میں، کہ کس طرح دلائل کے ساتھ میدان جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی بھی ملتی ہے، اور اپنے دلائل کے ساتھ بھی ان کو کامیابی ملتی ہے، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار بتا دیا گیا ہے۔ تو اس کے مترادفات دیکھیے، سورہ آل عمران کے اور کیا کیا نام ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ الاستغنا، الزہرا اور الکنز، یہ بھی اس کے اور مشہور نام ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں پڑھا تھا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین کہا جاتا ہے، یعنی 2 جگمگانے والی صورتیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شمس اور قمر سے بھی ان کو تشمیہ دی گئی ہے کہ شمس سورۃ البقرہ کو کہا جاتا ہے اور قمر آل عمران کو۔ تو اس کے ریلیٹڈ جو حدیث مبارکہ ہے وہ حضرت نواز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز وہ لوگ جو قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے اور ان کو اور قرآن کو لایا جائے گا، ان کے آگے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی جیسے کہ کوئی گارڈ ہوتا ہے۔ اس طرح گویا وہ بادل ہیں، ابر کا سایہ ہیں جس کے اندر چمک یا روشنی ہوتی ہے، یا پرندوں کے جھنڈ کی فارم میں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے سائبانوں کی طرح اپنے پڑھنے والوں کی حفاظت کریں گی اور ان کے لیے حجت پیش کریں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ میں جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی تھی۔ اوور آل تو بس یہ پورا قرآن ہی نازل کیا ہے، لیکن اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ ہے آغاز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد، اور اس کے بعد سورہ آل عمران۔ اب اس کا مین کنٹینٹ سورہ آل عمران کا ہم مطالعہ کر کے جو ہم نے سمجھا ہے وہ کیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، ان کی اولاد کا اور ان کی پیدائش کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا ہم شان نزول دیکھتے ہیں کہ کس بارے میں بات کی گئی ہے، اسپیشلی the treaty with the Christians of نجران۔ نجران کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور 9 ہجری میں آتا ہے مدینہ، تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شان نزول ہے ان آیات کا اسی وفد کے آنے کے بعد ہوا تھا۔
روایات میں آتا ہے، لغوی نے کلبی اور ربی بن انس کا قول لکھا ہے کہ ان آیات کا نزول نجران کے نمائندوں کے متعلق ہوا، جن کی تعداد 60 تھی۔ وہ اونٹوں پر سوار آئے تھے اور ان کے نمائندے 14 اشخاص تھے، ان میں سے 3 لیڈرز تھے۔ عاقب جو تھا وہ سب کا امیر تھا، مشیر اعلیٰ تھا جس کا نام عاقب تھا اس عیسائی کا، جس کے مشورے کے بغیر اہل وفد کچھ کام بھی نہیں کرتے تھے۔ عاقب کا اصل نام عبد المسیح تھا۔ پھر امیر سفر سید تھا جو ان کا ٹرانسپورٹر تھا، جس کا نام اہمبی تھا، اور ابو حارثہ بن القمہ وہ پادری تھا، یعنی مذہبی رہنما تھا جو ان کے ساتھ آیا تھا۔ یہ 3 لیڈرز کی فارم میں تھے۔ باقی ان کے ساتھ جو تھا وفد میں باقی کے اور لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ نماز پڑھ چکے تھے، نماز سے فارغ ہو گئے تھے۔ پھر یہ وفد مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور کس فارم میں ہوتا ہے؟ یمنی منقش کپڑوں کے چوغے پہنے ہوئے، یعنی خوبصورت مردانہ چادریں اوڑھے ہوئے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا، دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ جیسے ان کی کیا ہی شان ہے۔ ایسی شان والا وفد، ایسی شان و شوکت والے لوگ انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یعنی وہ پورا اپنا گیٹ اپ کر آئے تھے، اچھے سے پریپیئر ہو کر آئے تھے، لوگوں پہ ان کا رعب پڑا۔ پھر جب ان لوگوں کی نماز کا بھی وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لے کر وہیں مسجد نبوی میں نماز اپنی ادا کی، مشرق کی طرف، کیونکہ ان کا قبلہ مشرق کی طرف ہے جیسا ہم جانتے ہیں، اور اپنے طرز عمل پہ جس طرح سے وہ طریقہ عبادت کرتے تھے اسی طرح انہوں نے عبادت کری۔ پھر اس کے بعد سید اور عاقب سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی ہے، آپ سے بات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ دعوت دیتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ اس پر وہ دونوں کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو آپ سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم غلط کہتے ہو، تم کو اسلام سے روک دینے والی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی اولاد مانتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو۔ یہ تینوں پوائنٹ ان کے بتائے جو کہ مسلمان نہیں کرتا۔ پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا بتائیں کہ عیسیٰ کا باپ خدا نہیں تھا تو اور کون تھا؟ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے مطابق ہم غلط راستے پر ہیں اور خدا کا کوئی اولاد نہیں ہے خدا کی، تو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا، وہ کس طرح پیدا ہوئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ کیا تم ناواقف ہو کہ ہمارا رب زندہ ہے جس کو موت نہیں، اور عیسیٰ پر تو موت آئے گی۔ یعنی جس طرح باپ ہوتا ہے اسی طرح اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا جس طرح تم کہتے ہو ان کا پیدا کرنے والا یا ان کا باپ جو ہے وہ خدا تھا نعوذ باللہ، تو اللہ کو تو کبھی موت نہیں آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو موت آ رہی ہے۔ پھر اہل وفد کیا جواب دیتے ہیں؟ بلا شبہ ایسا ہی ہے، یعنی وہ ایگری کرتے ہیں اس بات پہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، نگران کل اور رزاق ہے؟ اہل وفد کہتے ہیں جی ہم جانتے ہیں، یعنی وہ اس بات کو بھی ایگری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، عیسیٰ کے قابو میں بھی ان امور میں سے کوئی چیز ہے کیا؟ یعنی رزق دینا اور کائنات کو تھامنا۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم کو علم نہیں کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں؟ تو اہل وفد کہتے ہیں جانتے کیوں نہیں، یعنی ہم جانتے ہیں۔ فرمایا تو کیا عیسیٰ بھی سوائے اپنے مخصوص علم کے اس میں سے کچھ بھی جانتے تھے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بالکل نہیں۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے رب نے عیسیٰ کی شکل میں ماں کے پیٹ کے اندر جیسی چاہے ان کی صورت بنا دی۔ ہمارا رب نہ بھولتا ہے، نہ وہ کھانا کھاتا ہے، اور نہ ہی وہ پیتا ہے۔ تو وفد فرماتا ہے جی ہاں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماں نے پیٹ میں اس طرح رکھا جس طرح ماں اپنے بچے کو رکھتی ہے، اور اس طرح جنا جس طرح ماں جنتی ہے؟ پھر انہیں اس طرح غذا دی گئی جس طرح بچے کو دی جاتی ہے، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، پیشاب پخانہ بھی کرتے ہیں۔ وفد کہتا ہے کہ جی ہاں ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں، تو عیسیٰ تمہارے دعوے کے بموجب اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اہل وفد خاموش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آل عمران کی شروع کی یہ 80 آیات اراؤنڈ نازل فرمائی۔ آپ یہاں طریقہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کو سیدھا مطلب دعوت دینے کے بجائے ان سے کراس کوشچننگ بھی کی۔ جیسے اسٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ انہیں اسلام قبول ہونے کی دعوت دی گئی ہے، لیکن جبر نہیں کیا گیا، ان کو غلط اس طرح سے ثابت نہیں کیا گیا کہ آپ اس راستے کو چھوڑ دیں، دلائل کے ساتھ بات۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان سے ہی سوال کیا، انہیں سوچنے پہ مجبور کر دیا. تو ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم اس طرح سے سوال کریں، اپنی نالج کو کمپلیٹ رکھ کے سامنے والے سے اس کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ جس عقیدے کو وہ فالو کرتا ہے کیا وہ واقعی حق پر ہے یا اسے اس سے بہتر کچھ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اس کا علم اگر ادھورا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی سورس اختیار کرنا چاہیے جہاں سے اسے وہ پختہ علم حاصل ہو سکے. تو اب اس کا ان آیات کے ہم روٹس دیکھتے ہیں. الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. نزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی آپ پر کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدق لما، جو تصدیق کرنے والی ہے، یعنی وہ جو کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری ہیں ان کی تصدیق کرنے والی، اور خود اپنی بھی تصدیق کرتی ہے. ٹھیک ہے. لما بین یدیہ، یعنی جو آپ کے ہاتھوں کے سامنے ہے، جو آپ کے فرنٹ میں ہے، اس چیز کو بھی، یعنی خود اپنے آپ کو. وانزل التوراۃ والانجیل، اور ساتھ ہی اس نے اتاری تورات اور انجیل بھی. قرآن کو اتارنے والا بھی ہمارا رب ہے اور تورات اور انجیل کو اتارنے والا بھی. من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، ہدایت لوگوں کے لیے، یعنی یہ دونوں کتابیں بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہی اتاری گئی تھی. وانزل الفرقان، اور اس نے نازل کیا فرقان. اب دیکھیں آپ کی وہ دونوں کتابیں تو نازل کی گئی تھی، اگر وہ بھی ہدایت کے لیے ہیں جیسے اس آیت میں آتا ہے، تو پھر اس کے بعد فرقان کو اتارنے کی کیا ضرورت آتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان قول و فیصل قرآن ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے، صحیح اور غلط کو ٹھیک سے آپ کے سامنے پیش کرے گا. اسی لیے قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. وہ ہمارے لیے ضرورت انہوں نے محسوس کی کہ کتابوں میں تحریف ہو گئی، اسی لیے قرآن کے لیے یہاں پہ الفرقان کا لفظ آیا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے شدت والا، شدید، سخت. واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. انتقام کا روٹ نون قاف میم ہے. غلبہ پانا، پوری طرح مغلوب کر دینا، جیسے کسی کو کوئی سزا دیتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. جس سزا دینے کے بعد وہ جیسے انسان مغلوب ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ انتقام استعمال ہوتا ہے، کسی کے اوپر غلبہ پانا. ان اللہ لا یخفا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چھپتی، علیہ اس پر، شیئن کوئی بھی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ هو الذی، وہ ذات ہے، یصورکم، صورت بنائی اس نے تمہاری. صورت میں اس کا روٹ صاد واو اور را اگر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تصویر بنانا. ٹھیک ہے. اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مائل ہونا. تو تصویر بھی تو اپنی طرف مائل کرتی ہے، تو اسی طرح سے صاد یا را اگر روٹ لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت. تو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا انسان کو، خوبصورت بنایا، فی الارحامی، رحموں میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے. اندھیروں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے انسان کی تخلیق کی، اسے خوبصورت بنایا. اگر ہم دیکھیں اندھیرے میں کچھ کام بھی کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کتنی دشواری ہوتی ہے وداؤٹ لائٹ کے، ہم کچھ اٹھا کے دوسری جگہ بھی نہیں رکھ سکتے، کبھی کبھار چلنے میں بھی دقت ہوتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ اس نے رحموں کے اندر بھی خوبصورت شکل کا ایک انسان پیدا کیا. لا الہ الا ہو، اسی لیے نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی عبادت کے لائق ہے جو یہ سب کام کر سکتا ہے. هو العزیز الحکیم، وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے. هو الذی، پھر اور صفات بتائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ذات ہے جس نے انزل علیک، نازل کی آپ پر، الکتاب، کتاب، منہ آیات محکمات، اس کتاب کے اندر محکمات آیات ہیں. محکم یعنی پختہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد بتایا جاتا ہے ہننا ام الکتاب، وہ اصل ہیں کتاب کی. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہ، باہم ملتی جلتی. ٹھیک ہے. یعنی جس کو دیکھ کے ہم دوسری چیز کو ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں، مثال سے سمجھ سکتے ہیں. اس کی ایکچوئل شکل ہم نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن اسے کسی چیز سے تشبیہ دے کر، اسے ملا کر آپ ایک حد تک آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ وہ غیب کی چیز کیا ہو سکتی ہے. اصل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان متشابہات باتوں کی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بتایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن، ٹیڑھ ہے، یعنی
ان کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے. زیغ جو ہے وہ جھکنے کے لیے، مائل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کجی ٹیڑھاپن کے لیے بھی، دوسرا جھک جانے کے لیے بھی. فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ اس کی جو متشابہ ہے. یعنی وہ لوگ محکمات اور متشابہات دونوں آیتیں ان کے سامنے موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. منہ ابتغاء الفتنہ، وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ تاکہ وہ تلاش کریں اس میں فتنے کو. ابتغاء جو ہے با غین اور یا اس کا روٹ ہے، چاہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو کیا چاہتے ہیں؟ وہ فتنہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ میں وابتغاء تعویلی، چاہنے کے لیے اس کا مطلب، اس کے منمانے مطلب نکالنے کے لیے، اس کی تعویل پیش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، حمزہ باؤ اور لام اس کا روٹ ہے، اول بھی اسی سے بنا ہے. وما یعلم اور نہیں جانتا، تعویلہ اس کا مطلب، اس کے ایکچوئل میننگ، الا اللہ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. والراسخون فی العلم اور جو پختہ کار ہیں، راسخ ہیں. اس کا روٹ بھی جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں، راس سین اور خا ہے، مضبوطی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو راسخ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو دین میں پختگی رکھتے ہیں، گہرائی والا علم ہوتا ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، اصل معنی حکمت کو جان لینا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سچے، بے لوث، لالچ سے بری لوگ جو جمے ہوئے ہیں اپنی ذات سے بالا تر، تعصب سے خالی، اور جیسے چیزیں دکھتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں، انہیں ایز اٹ از لے لیتے ہیں بنا ان کا من مالا مطلب نکالے. یہ ہوتے ہیں راسخون. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. فی العلم یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا بے ایمان لائے ہم. ان کا کیا کہنا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. کل من عندی ربنا، جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، یعنی صرف علم والے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. پھر وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا اور عطا کر. وہبہ میں اس کا روٹ کیا ہے؟ واو ہا اور با، کہ بخشش کے لیے استعمال ہوتا ہے، کچھ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہبا بھی اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو گفٹ میں دی جائے. کہ وہب لنا عطا کر ہمارے لیے، من لدن کا رحمہ اپنے پاس سے رحمت عطا. انکا انت الوہاب بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. اس کا روٹ بھی وہی ہے، دیکھیے بہت مبالغے کا صیغہ پایا جا رہا ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا. اس کے بعد ربنا انکا جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ ایک ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن. ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا وعدے کو، یعنی جو مقررہ وقت اس نے طے کر دیا ہے، مقررہ جگہ اس نے فکس کر دی ہے، وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم اس دن کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آئے گا. تغنیہ میں غنی سے بنا ہے یہ. مطلب کیا ہے؟ بے نیاز ہونا، یعنی کوئی بھی کام نہیں آئے گی چیز ان کی، نہ ان کے مالوں میں سے اور نہ ہی ان کی اولادوں میں سے. من اللہ شیئن اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ کچھ بھی، یعنی وہ کسی بھی چیز کو اللہ کے حضور پیش کر کے اپنے آپ کو چھڑا نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم وقود النار یہی لوگ وہ ایندھن ہے آگ کا، انہی سے آگ بھڑکائی جائے گی ایسے لوگوں سے. کدابی آل فرعون مانند حالت کے. کدابی میں دال حمزہ باعث کا روٹ ہے، حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا لغوی معنی ہے مشقت جھیلنا، تکلیف اٹھانا. کیونکہ ہر کام میں ابتدائی طور پر ہمیں مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن جس طرح ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، کنٹینیوسلی اس کام کو کرتے رہتے ہیں، تو مسلسل ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے وہ کام ہونا آسان ہو جاتا ہے. تو اس کو دوسرے معنوں میں حالت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک حالت ہونا جس طرح سے آل فرعون کی حالت تھی. کدابی آل فرعون کی حالت کی طرح، والذین من قبلہم اور جو لوگ ان سے پہلے تھے. اس کو پیچھے والی آیت سے ریلیٹ کریے، دیکھیے کہ وہ آگ کا ایندھن ہوں گے. کون لوگ ایسے ہیں جو آگ کا ایندھن ہوں گے ان سے پہلے؟ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو ان کا حشر بھی انہی لوگوں کی طرح ہوگا جو آل فرعون کا ہوا. اور اس کے علاوہ جو ان سے پہلے لوگ تھے، کیا شیوا رہا ان کا؟ کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فأخذهم اللہ بذنوبہم بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے.
ذنوب میں زال نون باعث کا روٹ ہوتا ہے، گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے. پھر فرمایا قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، تمہارے اوپر دوسرے لوگ غالب آنے والے ہیں. وتحشرون الی جہنم، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف. تحشرون میں حشرہ اس کا روٹ ہے، حشر کرنا، اکٹھے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہنم میں تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جلد ہی ایسا ہونے والا ہے. وبئس المہاد، کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ. پھر فرمایا قد کان لکم آیتن، تحقیق ہے تمہارے لیے آیت، ایک نشانی، فی فئتین التقطا، فئتن گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، فئتین تسنیہ کا صیغہ ہے، دو گروہوں میں، التقطا جو آمنے سامنے ہوئے. لام قاف اور یا اس کا روٹ ہے اہتمام کے ساتھ کسی کا آمنا سامنا کرنا، یعنی بھیڑ جانا. جو دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ان کا ذکر ہے، مراد ہے جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جو کہ مسلمانوں کا تھا وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، دوسرا کافر تھا. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم دگنا اپنے سے. ٹھیک ہے، مثلین جو ہے یہ دو کی مثال کے لیے استعمال ہوا ہے، ڈول کے لیے دو گنا، ہم مطلب اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے. رأی العین، دیکھنا آنکھ کا، تو رآ جو ہے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عین الگ سے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ آنکھوں سے ہی دیکھ رہے تھے، نہ کہ یہ کہ ان کو وہم ہو رہا تھا یا وہ کسی ہیلوسینیشن میں تھے. واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں یعنی اس انسیڈنس میں اور اس مدد میں یا دگنا دکھنے میں عبرت ہے. عبرت کیا چیز ہوتی ہے؟ عبرت کہتے ہیں کسی نصیحت کے لیے جو آپ نے لیسن سیکھا اس واقعے سے. ٹھیک ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا اس کا میننگ لیا جاتا ہے. تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ بات کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، اس سے سبق نکالتا ہے. لیولی الابصار، کون فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ ابصار، بصر والے، آنکھوں والے. تو مینلی کون؟ جو اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اپنے ذہن کو بھی چلاتے ہیں، اپنے آنکھوں کے ساتھ ساتھ بصارت اور بصیرت دونوں سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کی تفسیر دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے. الف لام میم، پہلی آیت ہے اس کی، حروف مقطعات کے ساتھ سٹارٹنگ ہوتی ہے. کہ قرآن کے معجزے کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے. یہاں پر الہ جو ہے حمزہ لام اور ہا اس کا روٹ بتایا جاتا ہے، حیران کرنا، درماندہ کرنا. گویا ایسی ذات جس کے ایسے کام ہیں جو انسان کو حیران کر کے رکھ دے. ٹھیک ہے، تو الہ کون ہو سکتا ہے؟ جو انسان کی سوچ سے بھی زیادہ کر سکتا. تو مزید غور و فکر اس کی ذات پر اللہ تعالیٰ کی اور اس کی تخلیق پر کرنے کا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ الہ ہے جو الحی اور القیوم ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے رہنے والا ہے اور سب کچھ تھامنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا حقیقی تعارف اپنے آپ ہی کرا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے بارے میں بہترین طور پہ خود ہی بتا سکتا ہے. جیسے ان آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور ساتھ ہی القیوم ہے، قائم رکھنے والا ہے، اپنی ذات کو بھی، انسانوں کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو جیسے ہم ان آیات کو ایک اپنا خاص میننگ لے کے اور دوسرا ایک عام میننگ لے کے کرتے ہیں، اگر ہم خاص میننگ دیکھیں جس بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو آپ اس کو اس طرح سمجھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو وفد کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو صلیب چڑھے، ہمیشہ زندہ نہیں رہے، وہ خود بھی محتاج تھے. تو الہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنی تخلیق کو بھی قائم رکھ سکے اور دوسروں کو بھی حفاظت کر سکے، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی میں وہ ان کو خدا کا بیٹا یا نعوذ باللہ خدا ہی قرار دیتے تھے. اسی لیے یہاں پر پہلی آیت میں ہی ان کی بات کو نگیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ الہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ الہ کی یہ صفت بتائی جاتی ہے. پھر نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی. نزلہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، موقع کی مناسبت سے اتارنا. ٹھیک ہے، تو یہ نزول کس کا ہوتا ہے؟ جب آپ کو جس موقع پہ آیات کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کبھی ہمیں ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے کسی معاملے میں، ہو سکتا ہے جب دوسری سچویشن آئے تو ہمیں وہ ایڈوائس کام نہ کرے.
تو جس موقع پر جو مناسبت ہونی چاہیے جس بات کی اسی وقت پہ وہ اتارنا، یہ نزلہ اس کا مفہوم دیتا ہے، اہتمام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے اتری موقع کی مناسبت سے۔ لیکن آپ آگے دیکھ سکتے ہیں انزل التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اسی لیے ایک ساتھ پورا اتار دینے کا معنی دیتا ہے، کیونکہ تورات کو بھی ہم جانتے ہیں کہ تختیوں کی فارم میں موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، وہ پوری ایک ساتھ ان کو دے دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سمجھیے اس بات کو، نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دھیرے دھیرے کر کے آپ پر اتارا حق کے ساتھ۔ تو یہ حق کیا چیز ہے؟ حق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ سمجھیں، تین مفہوم سے آپ حق کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا پایا جائے جیسے اسے ہونا چاہیے تھا، اس انداز سے ہی پایا جائے جیسے مناسب اور موضوع اسے ہونا چاہیے تھا، پھر اس وقت پایا جائے جب آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں باتیں حق میں آتی ہیں۔ اب قرآن کو آپ سمجھیے تو قرآن جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہے، یعنی جس فارم میں لوح محفوظ میں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا، جس ترتیب سے آنا چاہیے تھا موقع کی مناسبت سے اسی طرح سے آیا۔ اور جس وقت جو چیز چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے تبھی اپنے رسول کے دل پر اس کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا تھا، مومنوں کو گائیڈ کرتا تھا، موقع مناسبت سے قرآن اترا، اسی لیے اس حق کی ڈیفینیشن پہ قرآن پورا اترتا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ الحق جو ہے یہ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن صرف نازل ہی نہیں ہوا بلکہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس نے تورات اور انجیل کو بھی اتارا ہے۔ تو تورات اور انجیل کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا۔ تورات جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شریعت، ٹھیک ہے، قانون، یعنی ہم سمجھے ایزی لینگویج میں تو لا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی امت کو جو مسلمان تھی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے تھرو ان 10 احکامات کو نازل فرمایا جو تختیوں کی فارم میں ان کو کوہ طور پر ملی تھی۔ وہی کی تھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر، اس کی طرف اشارہ ہے یہ۔ اور انجیل جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں خوشخبری دینا، یعنی بشارت ہونا، ٹھیک ہے۔ اب تورات کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے اور انجیل کو نیو ٹیسٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تورات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ سب سے پہلے 10ویں صدی قبل مسیح میں لکھی گئی، ٹھیک ہے، 1000 سال بعد موسیٰ علیہ السلام۔ پھر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے نہیں، 1000 سال قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 1000 سال پہلے، کیونکہ یہ بی سی کا کانسیپٹ تھوڑا آپ سمجھیں گے نا، بی سی بیفور کرائسٹ، اس کا مطلب یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا زمانہ، تو جو 1 بی سی ہوگا وہ ان کے سب سے قریب ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے 10 بی سی ہے تو وہ دور ہوتا چلا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ 13 بی سی تھا، اور تورات جو لکھی گئی ہے وہ 10 بی سی میں لکھی گئی ہے، اس کا مطلب 300 ایئرس کے بعد لکھی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے حافظے سے اس کو لکھا، اور کئی ایک نے مل کر لکھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ایز اٹ از ورڈ ٹو ورڈ چیز نہیں ہے، اس کے اندر وہ عبارتیں پائی جاتی ہیں جو ان کے مذہبی رہنماؤں نے یا لوگوں نے جو ان کی یادداشت میں رہ گیا تھا اس کو لکھوایا۔ اس کا اوریجنل سورس جو ہے وہ کمزور ہے، اس کی بنیادیں کمزور ہیں۔ تو موجودہ نسخہ جو ہے وہ 5 بی سی کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں ایسے نازیبہ الفاظ درج ہیں اپنے پروفٹس کے بارے میں جو کسی آسمانی کتاب کو شیوا نہیں دیتے۔ اس کے آتھر بھی انونیمس بتائے جاتے ہیں۔ تورات اگر ہم دیکھیں گے تو یہود کی خود ہی ان کی زبانی اگر ہم جانیں اس کے بارے میں، تو ریبائی فیلکن کہتا ہے کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں جیسے آپ کے سامنے پکچر بھی ہے، آپ یہ دیکھیے، اسکرولز پر لکھی ہوئی ہیں، ایک لکڑی کی 2 ڈنڈیاں ہیں اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے، تقریباً یہ 6 فیٹ لمبے پولز ہوتے ہیں، اور یہ اسٹک سے پڑھی جاتی ہے، اسے یہ ٹچ بھی نہیں کر سکتے، اسٹک کے تھرو اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ 5 کتابیں خلق کائنات سے لے کر، یعنی کس طرح کائنات وجود میں آئی، موسیٰ علیہ السلام تک کے تمام واقعات اس کے اندر درج ہیں۔ پھر تورات ان کے یہاں ایک سینٹرل ٹیکسٹ کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے ہم قرآن کی ویلیو کرتے ہیں ایسے یہ سینٹرل ٹیکسٹ ان کا، کہ اسے آسمانی کتاب مانتے ہیں، اسی طرح اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ایسے طریقے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جسے یہودیت کہا جاتا ہے۔ اور ان کے یہاں تورات کا لفظ بھی ہدایت یا سکھانے سے تعلق رکھتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا ان کی لینگویج میں اس کو عبرانی میں دیکھیں گے تو شریعت اور لا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو آج کے دور میں یہود جو ہے وہ تورات کو ہی اپنی ہدایت کا ذریعہ مانتے ہیں۔
5 बुक्स हैं इसके अंदर, जो जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटोरोनम के नाम से मशहूर हैं। ये तौरात के बारे में हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली, क्योंकि हमें पता होना चाहिए इसके बारे में बेसिक नॉलेज। फिर अब इंजील के बारे में देखेंगे। तो एक बात और तौरात के बारे में आप नोट करिए, तौरात को ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। टोटल 39 बुक्स हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसमें से कुछ को ही मानते हैं। कुछ बुक्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मेन इसकी 5 बुक्स जो हैं उन्हीं को माना जाता है। और जो इंजील है उसका नाम न्यू टेस्टामेंट है। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम के खुतबात का मजमुआ है, जो उन्होंने वही इलाही के बाद लोगों को बताई थी। तो ये किताब जो थी आपके आसमान पर उठाए जाने के बाद लोगों ने अपने तौर पर मुरतब की, इसलिए इसमें बहुत सारे इख्तिलाफात पाए जाते हैं। अराउंड 2 लाख के करीब इसमें इख्तिलाफी रिवायात मौजूद हैं। और ये रब्बानी अल्फाज नहीं है, यानी आप ये देखेंगे ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से उतारे हुए अल्फाज नहीं है, बल्कि ये डिवाइन इंस्पिरेशंस हैं जो लोगों को मिली, जो ईसा अलैहिस्सलाम के आसपास रहा करते थे या उनके बाद जो लोगों ने सुनी, उनसे आगे रिवायात थी, एक के बाद एक जमाने के एतबार से। इसीलिए ऑथेंटिसिटी की जिम्मेदारी इसकी कोई नहीं ले सकता। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी बताया जाता है कि इसके जो ऑथरशिप है वो भी एनोनिमस है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि इसमें भी आप सोर्स देखेंगे तो इसका सोर्स भी रब्बानी नहीं है, लोगों से इसका सोर्स आता है। तो इसकी तस्दीक करना या इसे गलत कह देना, हम लोगों ने जैसे हदीस में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अहले किताब से हम रिवायात ले सकते हैं, लेकिन जो कुरान से टकराती हैं हमें उनको छोड़ना होगा। फिर न्यू टेस्टामेंट में टोटल 24 to 25 बुक्स हैं, जिसमें से 4 ही काबिल कबूल मानी जाती हैं। 4 किताबें, मार्क, मैथ्यू, ल्यूक एंड जॉन। फाइनल आपके सामने मौजूद है, ये किंग्स जेम्स वर्जन है। किंग जेम्स वर्जन में इसमें इंजील के बारे में बताया जाता है कि इंजील की तमाम कुतुब ईसा अलैहिस्सलाम के तवील अरसे के बाद लिखी गई। ये खुद बुक बताती है कि एक लंबा टाइम गुजरा, उसके बाद ये किताब लिखी गई है, और इसके अंदर जो बातें हैं वो लोगों ने जिनको सुना था, देखा भी नहीं था, वो किताबें लिखी गई। जो सबसे पहली बुक है मार्क, वो 65 to 70 एडी में लिखी गई है, और लास्ट बुक जॉन 90 to 100 एडी में लिखी गई है, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आती है, हमें ये लेसन मिलता है इस रिसर्च से अपनी, कि दुनिया में इस वक्त हक और बातिल में फर्क करने वाली एक्चुअल किताब सिर्फ कुरान मजीद है, जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और फाइनल वर्जन है। बाकी किताबों में कितने चेंजेस हैं अल्लाह सुब्हानो व तआला इसको बेहतर जानते हैं, और इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है फिलहाल कि हमें कुरान की डीप स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम करना चाहते हैं स्टडी फर्दर ऑन, तो हम इन बाकी बुक्स को देखें, लेकिन तब जब हमें अपनी बुक के ऊपर पूरा कमांड हासिल हो। फिर अगली आयत देखिए, मिन कब्लु हुदल लिन्नासी, यानी बिफोर एज गाइडेंस फॉर द पीपल। ये जो किताब थी ये इससे पहले लोगों को हिदायत के लिए उतारी गई थी। अब कुरान हक और बातिल के दरमियान फर्क कर सकता है, लिहाजा अल्लाह ने इंसान को भटकने के लिए नहीं छोड़ा। हर जमाने में अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई, उनका एहतमाम किया, अपने बंदों के पास अपने पैगंबरों को भेजा, और जब इंसानों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उनमें तहरीफ कर दी, तो उसकी करेक्शन के लिए भी उसने लास्ट में आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपनी हिदायत को पूरा कर दिया। अब कुरान हकीम ही फैसला कुन है, जो लोगों के अंजाम को मुतय्यन करने वाली है कि आगे क्या होने वाला है। फरमाया, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जो आयात से कुफ्र करते हैं, उनके लिए सख्त अजाब। तो आयात से कुफ्र में क्या क्या होगा? पैगंबर का इनकार करना, साथ में उनकी लाई हुई किताब का इनकार करना। अल्लाह ताला ने नतीजा, उनका रिजल्ट जो सामने दे दिया हमें, क्या फरमाया कि अल्लाह ताला इंतकाम लेने वाला है, अल्लाह ताला उनको सख्त अजाब देगा। सूरह फुरकान में भी आता है कि बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फुरकान नाजिल किया, ताकि तमाम इंसानों तक हक का पैगाम पहुंचाए। कुरान ही अपनी इस बात की तस्दीक भी करता है। अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो दुनिया में भी नाकामी होगी, जैसे कुरैश का हुआ कि फतेह मक्का के बाद में जो शिर्क थे उनका पूरा शिर्क जो था पूरा का पूरा वहां से हट गया था। मक्का शिर्क से खाली हो गया था, उनके नुमाइंदे भी खत्म हो गए थे। ऐसे ही जो यहूद थे उनको मदीना से जिला वतन कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने दुनिया में भी देखी, नाकामी देखी। आखिरत में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो इंतकाम लेने वाला है अपने इन बंदों से। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि कुरान ने इनकी तस्दीक किन मायनों में की,
یعنی ہم کیسے ایمان لائیں اس بات پر کہ جو قرآن جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی. تو جیسے میں نے بتایا کہ اللہ نے گزشتہ پیغمبروں پر یہ کتاب نازل کی. ہمیں اس بات کو ماننا ہے. قرآن جو تصدیق کرنے کو کہتی ہے ہم سے کہ ان کتابوں کو مانیے, تو ہمیں اس بات کو ماننا ہے کہ یہ کتابیں پچھلی پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں, مجموعی طور پر نہیں, لیکن ہم سب کی تصدیق بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کا انکار کر سکتے ہیں. تو ایمان کا حصہ جو قرآن کے مطابق ہے ان کو مان لینا چاہیے, لیکن ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمیں ان کتابوں سے کس طرح اگر فائدہ اٹھانا ہے یا ان پہ ایمان لانا ہے تو اس کے ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. اگلی آیت ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. انڈیڈ فرام اللہ نتھنگ از ہڈن. اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. کوئی بھی شخص حق کو چھپا ہی نہیں سکتا. جس کو پتا چل جائے پھر بھی وہ نہ مانے, تو اللہ کے سامنے جا کر آپ پریٹینڈ نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو حق ملا ہی نہیں تھا. یا اس رب کے معاملے میں جس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ تو کائنات کا انتظام کر رہا ہے, وہ ہر شخص کے اندر کی بات بھی جانتا ہے کہ اس کے پاس حق آ گیا تھا, اسے لوگوں نے بتایا تھا, قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے کہا تھا, اس کے باوجود بھی یہ اپنی دنیا میں اپنے کاموں میں اتنا مصروف تھا کہ اس نے اللہ کی کتاب کو ٹائم نہیں دیا, جو اس کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا. تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے علم کے اندر تو اتنی چیزیں بھی نہیں ہیں جو ہمارے قدموں کے نیچے ہیں, یعنی ہمارے قدموں کے نیچے کی مٹی کو بھی دیکھیں گے, زمین کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے ہم تو اسے بھی نہیں جانتے, کہ جبکہ ہم دن رات اسی میں ہی ہیں. ایسے ہی ہم اپنے بارے میں, ہم نے پچھلی لائف میں, پچھلے ڈیز میں, جو ہماری گزری ہوئی زندگی ہے اس میں ہم نے کچھ ایسے کام کیے ہوں گے اب تک تو ہم ان کو بالکل بھول بھی چکے ہوں گے. تو انسان جب اپنی ذات کے بارے میں ہی نہیں جانتا تو اس کو گائیڈنس کس طرح مل سکتی ہے اگر وہ صرف اپنے آپ پہ ڈیپینڈنٹ رہے گا اپنی نالج پر. اسی لیے گائیڈنس کے لیے ضروری ہے ایک ایسی ذات کا ہونا جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں کیا لیسن ملا اس آیت سے, کہ یہ بات اسی لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہدایت بھی وہی دے سکتا ہے جو سب کچھ جانتا ہو, ہمارے بارے میں, ہمارے آنے والے کل کے بارے میں, اس کے علاوہ گزری ہوئی قوموں سے جو سبق حاصل کرنا ہے وہ, اور آئندہ دنوں میں ہمارے جانے کے بعد اس دنیا سے یا آخرت کی زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے, انسان کی ضروریات کیا ہیں, اس کی نفسیات کیا ہیں, اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں, کس طرح ان سے فائدہ اٹھانا ہے, کون سی چیزوں سے نقصان دیتی ہیں, ان تمام معاملات میں رہنمائی کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور یہ صرف انسانوں تک نہیں محدود ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی کریشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی, ان سب کی رہنمائی کرنے والا, ان سب کو رزق پہنچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کا علم زمین اور آسمان سے کسی چیز پہ پوشیدہ, کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. هو الذی یصورکم, اور کیریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر کے معاملات بھی جانتا ہے اور ان کو بنانے والا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا یصور میں صورت بنانا, تصویر کریٹ کرنا جو اپنی طرف مائل کرتی ہے, اس کا معنی لیا جاتا ہے یعنی خوبصورت, بدصورت, ناقص علم والا, کامل کریشن اس کی جو ہے. جیسے آپ دیکھیں گے نا کچھ لوگوں کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے, کچھ کے پیر ہی نہیں ہونا, یا کوئی اور آرگن نہ ہونا, یا بینائی کہیں نہ ہونا. یہ ساری چیزیں کہ وہ جو مخلوق اللہ بنا رہا ہے اس کے اندر کیا کچھ ناقص ہوگا, کیا کچھ کامل ہوگا, وہ خود ماں بھی نہیں جانتی ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے. جو ووم ہوتا ہے مدر کا, وہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے کس قدر اسٹریچ کر دیتا ہے کہ گروتھ ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ اسے کس لیول تک لے جاتا ہے, آپ یہ دیکھیے. اور پھر ماں کے اندر سے ہی غذا بچے تک پہنچتی ہے. تو ان آیات سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وفد کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام میں بھی کوئی ایسی صفات پائی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو خود پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے لوگوں کو, یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے ہی الہ مان لیجیے. تو ایسا الہ ہو ہی نہیں سکتا جو خود پیدا ہوا ہو, ان سارے مرحلوں سے گزرا ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی, اسے خوبصورت پیدا کیا, جو خود انسان اپنے لیے بھی نہیں کر سکتا. ہم چاہ کر بھی اپنے لکس کو چینج نہیں کر سکتے, اپنی آنکھ کو اٹھا کے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, انسان اس میں مجبور ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی طرح, ہماری طرح ایک اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے ہیں, کریشن, ایک بشر ہیں. ہاں, رسپیکٹ کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, کیونکہ وہ ایک نبی ہیں تو وہ باقی انسانوں سے زیادہ لیول رکھتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ انہیں خدائی کے درجے پر رکھ دیا جائے. آیت نمبر 7,
हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा मिन्हु आयात मुहकमात। अब ये समझने वाली आयत है बहुत ज्यादा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई है, तो उसमें क्या है, इस किताब के अंदर कुछ आयत हैं जो मुहकमात हैं। तो मुहकमात जो है, मुहकमतुन की जमा है, हा काफ और मीम इसका रूट है। मुहकम कहते हैं किसी चीज की साख्त को पक्का कर देना, मजबूत करना, ठीक है। हिकमत भी इसी से बना है, हाकिम भी इसी से बना है। तो इंसान की मालूम दुनिया से मुताल्लिक जो आयात हैं, जो अहकामात हैं, वो इसके अंदर आते हैं। यानी जो हमें पता है, जो चीजें हम समझ सकते हैं, जिनको समझना कोई मुश्किल नहीं है, उन आयात के मजमून को समझना, लफ्ज और मायने के एतबार से उनमें कोई शक नहीं, ना ही कोई दूसरा मतलब उनसे लिया जा सकता है। यानी कि आप समझे कि अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लियर आयात हैं, उनको समझने में कोई मुश्किल नहीं है, हमारा रोज उनसे साबका पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हलाल हराम से मुतालिक अहकामात होना, ऐसे ही तलाक के बारे में, विरासत की आयात का होना, सब्र की तलकीन करना, झूठ के ऊपर आयात होना, अवामिर नवाही, ये सब इसके अंदर आते हैं। इन्हीं से इंसान को एक्चुअली रहनुमाई मिल जाती है कि उसे क्या करना है, उसे गाइडेंस मिलती है। अल्लाह ताला फरमाता है हुन्ना उम्मुल किताब, हिदायत का जरिया यही आयात है। इंसान की रहनुमाई इसी से हो जाती है, और ये किताब की असल है, ये जड़ है। जो है माँ के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि माँ पूरी माँ जो है वो सोर्स है, मोहब्बत का कह लीजिए, केयर का कह लीजिए, बच्चे के लिए सोर्स वो ही रहती है। इसी तरह उम्मुल किताब यानी किताब की जड़, असल हिस्सा, कि अगर हम उसको मान लें, अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक करने लगे, तो क्या होगा, हमें हिदायत मिल जाएगी। मुहकम का जो इल्म है किसके पास है, इसका इल्म जो है उन लोगों के मतलब बताया जाता है कि जो लोग स्टडी करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, वो इल्म मुहकम इल्म तक पहुंच जाते हैं। पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जो है, फायदा उठाने वाले, कुरान को समझने वाले, वो इसका इल्म हासिल कर सकते हैं। दूसरी आयत बताई है मुतशाबिहात, शीन बा हा और हा रूट है इसका, शुबह से बना है, दूसरी दुनिया से मुताल्लिक बातें, जिनकी असल सूरत इंसान को मालूम ही ना हो। ऐसी आयत जो बाहम मिलती जुलती हो, जूम आयना हो, यानी आप उनके बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते, आप उनको समझ ही नहीं सकते, जिनसे आपको कुछ डाउट होता है। वो आयत, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, तो वो आयत जिनके माने साफ और वाज़ेह ना हो, जिसमें कोई तावील का एहतमाल हो। यानी हो सकता है कि कोई और इंसान उससे कुछ ना कुछ तावील बना ले, कहीं से कहीं पहुंच जाए आप अगर उसके बारे में ज्यादा सोचें। गैब की चीजें जितनी हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। मिसाल के तौर पे समझिए, अल्लाह ताला के बारे में बताया जाता है कि यदुल्लाहु फौका इब्राहिम, यानी अल्लाह के हाथ के बारे में बताया जाता है कि अल्लाह ताला का हाथ है, ठीक है। तो इसके अलावा जन्नत का इल्म, दोजख का, मलाइका के बारे में, और जो भी चीजें हैं, पुल सिरात के बारे में बताया, ये सारी चीजें गैब के इल्म में आती हैं, तो ये मुतशाबिहात आयत के अंदर आती हैं, जो जिनकी हकीकत समझना मुश्किल है, और इसका असल माना सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। हुरूफ मुक़त्तआत भी इसी का हिस्सा है, कि जो आयात इंसान की अकल से मावरा है, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, इंसान की दुनियावी अकल उनको ग्रास्प भी नहीं कर सकती, इन शॉर्ट बियॉन्ड आवर परसेप्शन। अब इसके बारे में बताया जाता है, मुतशाबिहात के बारे में उलमा की 3 राय पाई जाती हैं। पहली बात कि इनकी ताबीर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और कयामत के दिन ये सब चीजें वाज़ेह होंगी। दूसरा, ये मुतशाबिहात बताया जाता है कि वो आयात हैं जिनको जानने के लिए इंसान के पास जराए होते हैं, लाइक साइंटिफिक रिसर्चेस होना, ठीक है। जैसे 1400 साल पहले कुछ ऐसी आयात थी जो समझनी मुश्किल थी, लेकिन आज इतनी रिसर्च हो रही है, और हम बहुत सारी चीज़ों को जान चुके हैं, देख चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, उस रिसर्च के थ्रू हम तक पहुंच गई हैं। है। तीसरा ये बताया जाता है कि जो तीसरी बात है कि मुतशाबिहात आयात जो हैं, इनका इल्म कुछ लोगों को मिला है, रासिखून फिल इल्म को इसका इल्म हासिल है, आम इंसानों को नहीं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी थी कि अल्लाह ताला इन्हें इल्म की समझ दे, इनको इनके लिए दीन आसान कर दे। ऐसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुना ताकि उनको अल्लाह की बातों की तावील सिखा सके। जैसे आप देखेंगे ना, सूरह यूसुफ में भी आया कि अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया था। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी ली जाती हैं कि ये इल्म मुतशाबिहात का अल्लाह ताला ने अपने रासिख बंदों में दिया है। उन लोगों को इसका कुछ हद तक इल्म है, कंप्लीट इल्म नहीं है, यानी कुछ हद तक समझ सकते हैं, कुछ दर्जे तक वो बता सकते हैं। तो हर शख्स कुरान के इस दर्जे के मायने नहीं निकाल पाता। ये एक खास नेमत है जो अल्लाह ताला अपने खालिस लोगों को अता करता है।
امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات جب ایک آیت کی تفسیر ان کو جاننی ہوتی تھی تو وہ کئی بار قرآن کا مطالعہ کرتے تھے، 30 بار، اور بعض اوقات 90 ٹائمز بتایا جاتا ہے کہ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مسئلے کو جاننے کے لیے انہوں نے 300 بار قرآن پڑھا۔ تو یہ جو ہے پوری طرح سے انوالومنٹ کا ہونا، گہرائی میں جا کے علم حاصل کرنا، اسی کے لیے پیشنیٹ ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا کیا مطلب ہے، تو یہ ساری چیزیں جب انسان اتنی گہرائی میں جا کے علم حاصل کر رہا ہے تو وہ راسخ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ امام مسلم کی ڈیتھ کا بھی واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک حدیث کا مطلب جاننے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، پڑھتے جاتے تھے اور کھجورے کھاتے جاتے تھے۔ اتنی کھجورے کھائی انہوں نے، اتنا زیادہ ان کا مائنڈ جو تھا وہ بکس میں اور اسٹڈی میں لگا ہوا تھا کہ وہ بالکل بھول گئے کہ وہ کچھ کھا رہے ہیں سائڈ بائی سائڈ، اور اسی کی اوور ڈوز کی زیادتی کی وجہ سے سمجھ لیں آپ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی ایسے علماء کا ہونا کہ اتنا زیادہ آپ بالکل ڈوب کے علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ان آیات کو ان لوگوں کے سامنے بھی کھول دیتا ہے جو واقعی سیریس ہوتے ہیں اس کو لینے کے لیے۔ تو آیات ہو گئی محکمات، اور متشابہات کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ محکمات کا علم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں کچھ حد تک۔ اب جو راسخون فی العلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جن کے دلوں میں، پہلے پڑھیں گے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی جن کے دلوں میں ٹیڑھ پائی جاتی ہے، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ فتنہ کریٹ کرتے ہیں، اپنی ان باتوں کا من مانا مطلب نکالتے ہیں۔ تو تعویل جو ہے وہ اصل کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا، اور پختہ کار اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے۔ راسخون جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ پختہ علم والے لوگ کون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کی قسم سچی ہو، جس کی زبان راست گو ہو، جس کا دل سلامت ہو، مستقل مزاج ہو، جس کا پیٹ حرام سے بچا ہو، جس کی شرمگاہ حرام سے بچی ہو، وہی مضبوط علم والے ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں اور علم میں ان کی اتنی گہرائی انہیں نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچا سکتے ہیں۔ تو ایک عالم جو ہے وہ مغرور بھی ہو سکتا ہے، بد اخلاق بھی ہو سکتا ہے تعصب بھی رکھتا ہو، لوگوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کسی کا ہو سکتا ہے لحاظ کرے نہ کرے، لیکن جو ایک راسخ ہے، جو علم میں راسخ ہے، اچھا عالم جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ حق بتانے میں لوگوں سے وہ کبھی نہیں ڈرتا، نہ ہی وہ بد اخلاق ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی پوائنٹ پتا ہے، اگر اسے معلوم ہے کہ اللہ کی آیات جو ہے ہم سے اس کا یہ مطلب ہے، تو پھر وہ ملامت کرنے والے لوگوں کی ملامت سے بھی نہیں ڈرتے، حق کو واضح کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اچھا عالم وہ ہے جو لوگ اس سے دین، جب اس سے لوگ دین حاصل کرنا چاہیں تو وہ ان کو صحیح بات بتا کر فائدہ دے، یعنی آپ من مالی تعویل نہیں کرتے، جیسے آپ نے آیات سیکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا شرح صدر کیا ہے، آپ اسی طرح لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے اپنی امت پر صرف 3 باتوں کا ڈر ہے، پہلی مال کی کثرت جس سے حسد بغض پیدا ہوگا، دوسری اللہ کی کتاب کی تعویل کے پیچھے پڑ جانے والے لوگ حالانکہ اس کا اصل مقصد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، پھر تیسرے علم حاصل کر کے اسے بے پرواہی سے ضائع کر دینے والے لوگ۔ تو آپ اگر علم حاصل کرتے ہیں اور اسے پھر ضائع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ علم کو اگر آپ محنت سے کمانے کا ذریعہ بنائیں گے، اگر آپ علم کو حاصل کریں گے، باقی ایفرٹس ڈالیں گے، تو اس کے لیے کیا ہوگا، وہ علم آپ کے پاس ریٹین کرے گا جو آپ پریکٹس میں بھی لاتے ہیں اور آپ بتاتے بھی ہیں لوگوں کو، وہی باقی رہ جاتا ہے۔ پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری آیات محکمات کیوں نہیں بنائی، کچھ متشابہات کیوں رکھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان صرف دنیا میں جو آیا ہے تو اگر اسے سب چیزیں پتہ چل جائیں گی تو وہ اس کی عقل ان کو سمجھ نہیں پائے گی۔ اگر آگے کا انجام بھی اسے پتہ چل جائے تو اس کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی اتنے ٹائم کے بعد ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا کہ آپ روز کس طرح اپنی زندگی جئیں گے۔ ایسے ہی آزمائش مقصد ہوتی ہے کہ انسان کو یہ چیک کرنا کہ وہ کس طرف مائل ہوتا ہے، اسے ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں، حق اور باطل بھی بتا دیا گیا ہے، اب وہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کس راستے کو چوز کرتا ہے۔
تو یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ بنا دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے رسولوں کو، ملائکہ کو، سب کو ماننے والا ہے، یوم آخرت کو مان کے اپنے عمل کو بہتر کرنے والا ہے۔ تو ان آیات سے وفد نجران کو ایک طرح سے ان کو بھی وارن کیا گیا ہے کہ تم متشابہات کے پیچھے نہ پڑنا، یعنی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر روح اللہ کہا گیا ہے، ان کو کلمت اللہ کہا گیا ہے، تو یہ عقیدہ یہ رکھنا کہ وہ خود ہی نعوذ باللہ اللہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، اس سے آپ باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو راسخ جو ہے وہ اسٹریٹ کے لیے استعمال ہو گیا، اس کے اپوزٹ کیا چیز ہو گئی؟ زیغن، ٹیڑھا پن ہونا۔ عالم تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن جو راسخ ہیں وہ زیادہ قابل اعتبار ہیں بجز اس کے جو زیغن، یعنی جن کے دل میں ٹیڑھ پائی جاتی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ جو راسخ لوگ ہیں، راسخون ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کرتے ہیں، یعنی یہ صرف اتنا نہیں کرنا کہ ہم نے علم حاصل کر لیا اس کے بعد فکر ہی نہیں کی اس کی۔ تو درست علم جب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے اس چیز کی ٹینشن رہتی ہے کہ کس طرح ہم اس پہ جمے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک جائیں یا پھسل جائیں اور کبھی اللہ سے دور نہ ہو جائیں۔ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اس انسان کے اندر، اور اسی خوف میں وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دیجیے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے تو اسے سیدھا رکھے، چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دے۔ تو اس کی سیدھے رہنے کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر ہمیں ہدایت دیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہم جو علم حاصل کیا ہو اس سے بھٹک جائیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کثرت سے کون سی دعا ہوتی تھی، تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ پڑھا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو جس کو راستہ پتہ چل جاتا ہے، پھر اگر وہ اس راستے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تو یہ کتنا بدترین اس نے فیصلہ کیا۔ ایسے ہی جب انسان یہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظمت والی ہے، کتنی بڑی ذات ہے اس کی، کتنی باروب ذات ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کا علم حاصل، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا اس کو ہم حاصل کر لیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت پریشانی کی بات ہے۔ یہ دعا آپ کے سامنے ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو اس دعا کو کثرت سے اپنے سجدوں میں بھی مانگ سکتے ہیں، یا پھر آپ چلتے پھرتے بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں، جب آپ کو لگے کہ آپ کے دل میں وسوسے بہت بڑھ گئے ہیں یا آپ لوگوں کی باتوں میں، شیطان کی باتوں میں آنے لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا کریں۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمیں دنیا کی شان و شوکت سے بڑھ کر آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے، آخرت کا ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہونی ہی ہے۔ تو علم تو انسان کے پاس بہت ہوتے ہیں، لیکن اصل علم کون سا ہے جو اسے اپنے کل کے لیے تیار کر سکے۔ تو ساتھ ہی ساتھ اس لیے قیامت کا ذکر کر دیا گیا کہ اگر کوئی انسان متشابہات کے پیچھے لگتا ہے، فتنے تلاش کرتا ہے، اپنا راستہ بدلنا چاہتا ہے، تو وہ یہ یاد رکھے قیامت ضرور آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دن سب کو اکٹھا کر لے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ ان الذین کفروا، پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، جو انکاری ہیں آیات کے۔ تو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی مال و دولت اور شان و شوکت حاصل کرنے کے لیے دین کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن ان کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں۔ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے، اتنے مال و دولت ہے، ہماری اولاد ہے، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت، اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی نواز دے گا۔ یا پھر وہ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں اور باقی عبادات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ تو بعض اوقات اسلام کو اصل تو مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دنیا کے خوف سے عمل نہیں کرتے ہیں۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ اسلام حقیقت میں ہم سے کیا مطالبے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، لیکن لوگوں کا اتنا خوف ہوتا ہے ہمارے اوپر، اپنے نفس کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو عمل میں نہیں لا پاتے۔ تو یہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو آپ کے مال اور آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا پائے گی اگر آج آپ اپنے عمل بہتر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جن کے پیچھے آج دنیا میں آپ بھاگتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ بھی آپ کے لیے فتنہ ہے۔ جس دن مال اور بیٹے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اولئک ہم وقود النار، کہ آگ کے شعلے انہی سے بھڑکائے جائیں گے، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں نا، شعلے بیچ سے نکلتے ہیں، آگ کے بیچ میں سے ہوں گے۔ ایسے ہی انسان جو
शोलों की तरह भड़काए जाएंगे, वो बीचों बीच होंगे जहन्नम की। दुनिया में माल और औलाद की कसरत इंसान को धोखे में मुब्तला कर देती है, कयामत में ये कुछ भी काम ना आएंगे। ऐसे ही कुरैश भी कहा करते थे कि हमारे माल और औलाद ज्यादा हैं, हमें अजाब की तुम धमकियां देते हो। सूर्य मरियम भी आता है ना, क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने हमारी आयत से कुफ्र किया। ये ये कहते हैं कि हमारे पास माल और औलाद है, और अगली बार भी जाके हमें ये सब चीजें मिल जाएगा, दूसरी दुनिया में भी मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला उन्हें माल और औलाद के जरिए ही दुनिया में मजा चखा देता है। सूरह सबा में आता है कि ये तुम्हारे माल और औलाद नहीं जो तुम्हें हमसे करीब करते हैं, मगर जो ईमान ले आए और नेक काम करे। यानी आपके माल और औलाद आपसे अल्लाह ताला का कुर्ब का जरिया नहीं है। अगर कोई सोचे कि हमारे पास इतना माल है और औलाद है तो हम अल्लाह ताला की चहीते हैं, बल्कि वो तो एक आपके लिए आजमाइश भी है कि आप उनके जरिए अल्लाह ताला को कितना राजी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि हमें इनके भरोसे नहीं रहना। अगर हम अपने औलाद को और अपने माल को इस तरह खर्च करते हैं, अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करते हैं कि वो अल्लाह को राजी कर सके, अल्लाह ताला हमसे खुश हो, तो ही वो हमारे लिए फायदेमंद है, वरना वो उल्टा हमारे लिए फितना बन जाएंगे। अगली आयत है कदा भी आली फिरआउन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे आले फिरौन का हाल हुआ और उनका जो उनसे पहले थे। उनसे पहले कौन लोग थे? बाकी की कौमों का जिक्र किया गया है जिन्होंने कुफ्र किया। तो हक का पैगाम दिया जा रहा है। सारे दलाइल के बावजूद अगर आप अपनी हालत पर खड़े रहते हैं, अटे रहते हैं, तो आपका हाल भी वैसा ही होगा जैसे फिरौन का हुआ। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने हर तरह समझाने की कोशिश की उन लोगों को, फिर भी अगर वो डटे रहते हैं अपनी बात पर, नहीं मानते, इनकार करते हैं, तो फिर वार्न किया जा रहा है कि देखो इनका हाल क्या हुआ था जो उनसे पहले के लोग थे। कौन कौन से लोग थे? कौम नूह के बारे में बताया जाता है कि तूफान ने उन्हें आ लिया था। ठीक है। ऐसे ही कौम हूद के बारे में बताया जाता है कि उन पर बांझ कर देने वाली हवा भेजी गई थी। कौम सालेह के बारे में आता है कि जालिमों को एक चीख ने आ पकड़ा। फिर कौम लूत के बारे में आता है कि हमने उनको उनके ऊपर वाला हिस्सा जो था जमीन का उसको नीचे कर दिया। फिर कौम शुएब के बारे में आता है कि उन्होंने पैगंबर को छुटलाया, इस बादल वाले दिन के अजाब ने उन्हें आ पकड़ा। तो इन सब का एक ही कसूर था कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया। अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उनको पकड़ लिया। अल्लाह ताला गुनाहों पर पकड़ता है इंसान को। अल्लाह की रहमत से बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब है, कि वो आपको सख्त सजा भी दे सकता है, और वो देने वाला है। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बि'सल मिहाद। इन सब काफिरों से कह दीजिए कि सब के सब मगलूब हो जाएंगे अगर वो बाज ना आए तो, और फिर जहन्नम में इकट्ठे किए जाएंगे, जो कि बदतरीन ठिकाना है। और जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में मगलूब होने का, बनु नजीर, बनु कुरैजा, ये जो यहूदी कबाइल थे, उनको मदीना से जिलावतनी मिली। बनु कुरैजा कत्ल किए गए। खैबर भी फतह किया गया जो यहूद की मिल्कियत में था। ऐसे ही नजरान के लोगों पर भी जिजिया आयद हुआ। मुशरिकीन से मक्का को ले लिया गया फतह मक्का के वक्त में। तो ये सारी चीजें उन्हें दुनिया में भी हमें देखने को मिली हैं कि उनको मगलूब कर दिया गया। ऐसे ही अल्लाह ताला फरमाता है कि आखिरत में भी तुम्हें इकट्ठा कर लिया जाएगा जहन्नम की तरफ, यानी आपको जहन्नम में ले जाया जाएगा अगर आप नहीं बाज आते हैं अपनी इन हरकतों से। और फिर उसके बाद बताया कैसी जगह है वो, वबीसल मिहाद, बहुत बुरा ठिकाना है वो। आज ही उससे बचने के लिए तैयारी कर लें। अल्लाह ताला हम सबको वहां जाने से बचाए, परवरदिगार हमें जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत फरमाए। फिर लास्ट वर्स है कद कान लकुम आयतुम फी फिअतैन इल्तक़ता। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी थी उन दो जमातों में जो गुत्थम गुत्थ हो गई। कौन जमातों, किन जमातों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? जैसे हमने पिछली आयत में पढ़ा कि तुम अनकरीब मगलूब हो जाओगे। तो मगलूबियत की एक निशानी है कि तुम किस तरह गज़वाए बद्र में मगलूब हुए थे। बद्र की मिसाल देके समझाया जा रहा है। ठीक है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र के बाद शान नुज़ूल बताया जाता है कि जब जंगे बद्र के बाद यहूद से फरमाया कि तुम मुसलमान हो जाओ वरना तुम्हारा हाल भी उन्हीं लोगों की तरह होगा। तो यहूद कहते हैं कि वो जाहिल लोग थे, जंग फनून से ना आशना थे, हमसे पल्ला पड़ा तो आप ये देखिएगा हम क्या करके दिखाएंगे। उसके ऊपर ये आयत नाजिल हुई है कि दुनिया में अल्लाह को ना मानने वाले भाग भी निकले, ठीक है, अहकामात को तोड़ भी दें, अल्लाह ताला के अगेंस्ट भी जाने की कोशिश कर लें, लेकिन उनको पनाह कहाँ मिलेगी? उनको लौट कर तो अल्लाह के पास ही आना है। जैसे उनको बदर में मगलूब कर दिया गया। यहाँ पर एक कौम के बारे में बताया गया कि वो मुसलमान है, और दूसरी
کافر. ایک گروہ میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک گروہ جو فی سبیل اللہ لڑ رہا تھا جو مسلمان تھے, دوسرا گروہ کافر تھا, دونوں لڑائی کر رہے تھے. فرق کس چیز کا ہے؟ تو فرق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی قومی برتری پر نہیں دیا, بلکہ ان کی اخلاص پر, کہ جو کام آپ کرتے ہیں صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں تبھی وہ فی سبیل اللہ میں آتا ہے. تو دونوں گروہ میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو لڑ رہا تھا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے, تو وہی ایکچولی فی سبیل اللہ مانا جاتا ہے. پھر اب یہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے 2 گنا دیکھ رہے تھے. تو ہم یہاں 2 گنا سمجھے تو مسلمان کیونکہ 313 تھے, تو 313 مسلمان جو تھے وہ ان لوگوں کو ڈبل ہو کے دکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے اندر مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم 313 نہیں, مطلب ان کو اپنی تعداد ڈبل لگ رہی تھی. پھر اس کے بعد جو کافر لوگ تھے ان کو مسلمان کی تعداد اور زیادہ نظر آ رہی تھی. ان کو لگ رہا تھا کہ مسلمان جو ہے اور زیادہ ڈبل ہیں اپنی تعداد میں. اس طرح کیا ہوتا ہے, دونوں ایک دوسرے کو 2 گنا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان بھی جب ان کو تھوڑی ہمت ملتی ہے تو وہ جم کر لڑتے ہیں کہ آج ہماری تعداد بھی, جیسے اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے. ہم آگے کی صورتوں میں پڑھیں گے اس کے بارے میں. یہاں بتانے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت ادا کرتا ہے. یعنی اس میں بھی ایک طرح سے نشانی تھی کہ کس طرح کم تعداد میں, کہ ان لوگوں کے پاس کیا تھے, 70 مہاجر تھے, اور اونٹ بھی 70 اونٹ تھے, 2 گھوڑے تھے, ان کے پاس تلواریں صرف 8 تھی. تو اس سے پوری جنگ لڑی گئی ہے. 1000 کافروں کی تعداد تھی ان کے سامنے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایکچولی فتح دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو ابصار جو لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس چیزوں کو, اور عمومی معنی لیں تو یہ تمام دنیا کے لیے سبق بن گیا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, ان آیات کو آپ پڑھتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے کم لوگوں کو بھی اپنی مدد کے ذریعے نصرت عطا کی. اس کا پورا واقعہ انشاءاللہ جنگ بدر کا ہم آگے والی صورتوں میں پڑھیں گے. خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے قوت عطا کر دیتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, اس کی رضا کے لیے کام کرے. تو لاسٹ میں اس کا لیسن یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے, تعداد انسان کی کتنی بھی ہو, اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے, اگر وہ اپنی نیت خالص کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے, چاہے وہ کام کسی بھی طرح کا ہو, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے آپ کچھ کام کرتے ہیں یا دینی اعتبار سے, اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی بھی اس کی سمجھ عطا کرے, ہمارے جو بھی کام ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں خالص. ان آیات کی آپ تلاوت سن لیں ایک بار. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.